نبی نے اسی کی طرف پیشن گوئی کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہود 71 فرقوں میں بٹے، نصارہ 72 فرقوں میں بٹے، اور میری امت ستفترق امتی الی 73 73 فرقوں میں یہ امت بٹے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کے مطابق اس امت کے اندر جب یہ گروہ بندی وجود میں آئے گی تو ایک بہت بڑی حقیقت آپ کو یہاں سے سمجھنی ہے۔ اور میرا اپنا سوال جو موضوع ہے کہ ہم اہل حدیث کیوں ہے، اس کا جواب آپ کو یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، پچھلی امتوں نے دین کو بدل دیا، دین پوری طریقے سے ضائع ہو گئے، یہودیت میں تحریف ہوئی، یہودیت ختم ہو گئی، آسمانی کتاب بظاہر ان کے پاس تھی لیکن وہ اپنی حقیقت کھو گئے تھے۔ حضرت موسیٰ سے نسبتیں رکھنے والے موجود تھے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین اپنی حقیقی شکل میں باقی نہیں رہ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد حضرت عیسیٰ کو بھیجا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھیجی ہوئی کتاب نام کے لیے باقی رہی لیکن اس کی حقیقت بدل دی گئی۔ حضرت عیسیٰ سے نسبت رکھنے والے موجود تھے لیکن حقیقی معنوں میں حضرت عیسیٰ کے دین کو لے کر چلنے والے تقریباً ختم ہو چکے تھے۔ ایسی ہی حالت اس امت کے ساتھ بھی پیش آ سکتی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں اور اس امت میں ایک فرق اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ وہ کیا ہے؟ جب کبھی پچھلی امتوں کے اندر دین بدلنے لگتا، دین بدلتے بدلتے اس قدر بدل جاتا کہ پھر وہ دین کے بننے کے قابل نہیں رہ جاتا، اللہ تعالیٰ نئے نبی کو بھیجتے، نیا دین اللہ تعالیٰ بھیجتے تھے۔ اللہ کے نبی نے یہ ضرور کہا کہ یہ امت بھی پچھلی امتوں کے نقش قدم پر چلے گی، وہ بھی اپنے دین میں تحریف کرنے کی کوشش کریں گے، تبدیلی کریں گے، دین کے نام پہ نئی نئی باتیں نکالیں گے۔ میرے پاس وقت نہیں کہ میں مثالیں دے دے کر آپ کو بتاؤں کہ یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چل کر قرآن کی کن کن آیتوں کی کیسی کیسی تفسیریں کی گئیں، لیکن آپ اس نقطے کو جا کے تلاش کر کے دیکھیں، یہود و نصارہ کی طرح اس امت کے اندر بھی وہ ساری حرکتیں اپنائی گئیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ دین کے نام پہ نئی نئی شکلیں وجود میں آتی رہیں، لیکن ایک مسئلہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ساتھ کیا جو پچھلی امتوں کے ساتھ نہیں کیا۔ چونکہ یہ دین آخری دین، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا کہ لوگ دین بدلتے رہیں گے، لوگ دین کے اندر تبدیلیاں لاتے رہیں گے، بدعتوں میں بدعتیں ایجاد کرتے رہیں گے اور دین کے نام پہ سب کچھ کرتے رہیں گے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ ان کی تحریف، ان کی تبدیلی، ان کی بدعتوں کے نتیجے میں دین اپنی اصل شکل کلی طور پہ کھو دے۔ جیسے پچھلی امتوں میں دین بدل کر ختم ہو گیا، دین بدل کر تقریباً ناقابل عمل ہو کر رہ گیا، ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کے ساتھ کبھی ہونے نہیں دیں گے۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق ظاہرین، میری امت کا ایک طبقہ برابر حق پر قائم رہے گا، وہ غالب رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک طائفہ، ایک جماعت، ایک گروہ برابر حق پر قائم رہے گی، وہ باقی رہے گی۔ بھائیو، یہاں دو باتیں بڑی نازک سی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور آپ یہیں سے سمجھیں کہ ہم اہل حدیث کیوں ہیں، ہم کیوں اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں اور ہم کیوں اس کی دعوت دیتے ہیں۔ آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں، پچھلی امتوں کے ساتھ اللہ کا یہ معاملہ تھا کہ امتیں جب دین کو بدلتی، اللہ تبارک و تعالیٰ نیا دین ان کے پاس بھیج دیتے، اور اب قوموں کے اوپر یہ ذمہ داری ہوتی، قوموں پر یہ ذمہ داری ہوتی کہ اپنے محرف بدلے ہوئے دین کو چھوڑ کر نئے نبی پر ایمان لائیں، اپنی پرانی شریعت کو چھوڑ کر نئی شریعت کو تسلیم کریں، اپنے بدلے ہوئے محرف دین سے دستبردار ہو کر نئے نبی پر ایمان لائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پچھلے نبیوں کے ساتھ کیا تھا، لیکن اس امت کے ساتھ یہ ذمہ داری امت کے ہر فرد کی بنتی ہے کہ جب دین کے نام پہ تحریف اور تبدیلی یا پھر دین کے نام پر نئی تشریح، دین کے نام پر نئی نئی باتیں دین میں داخل کی جائیں گی، ایسی صورت میں جس طرح پچھلی امتوں کو نئی نبی پر ایمان لانا ضروری تھا، ایسے ہی آج کے امتیوں کو ان گروہوں کے اندر وہ ایک گروہ جو دین کی صحیح شکل پہ باقی رہ جائے گا، اس کو تلاش کرنا اور اس کی تصدیق کرنا، اس کی تائید کرنا اور اپنے عقائد اور اپنے اعمال، اپنے سارے دین کو اس طائفہ، اس جماعت، اس گروہ کے دین کے مطابق کرنا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔
بھائیو یہ بہت بڑی بات ہے، یاد رکھنا پچھلی امتوں کو اللہ نے ایسے آزمایا تھا کہ دین بدل گیا اور آپ کو نئے نبی پر ایمان لانا تھا۔ اور اس امت کی آزمائش یہ ہے کہ نبی کی زندگی کے بعد جب گروہ بندی وجود میں آ جائے گی، فرقے وجود میں آ جائیں گے، دین کے نام پر نئے نئے گروہ اس دنیا کے اندر پیدا ہو جائیں گے، ان کی ذمہ داری ہوگی کہ ان کے درمیان اس صحیح جماعت کو، اس صحیح گروہ کو یا دین کی اس صحیح شکل کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ بھائیو یہی ہماری آپ کو اصل میں دعوت ہے۔ ہم آپ کو جو دعوت دینا چاہتے ہیں وہ یہ، آپ پیدا کس گھرانے میں ہوئے، اللہ نے جہاں پیدا کیا، آپ رہتے کہاں ہیں، جہاں اللہ نے پیدا کیا، آپ نے دین کے نام پہ والدین سے کیا سیکھا جو آپ کے نصیب میں ابتدا میں تھا، لیکن آپ بلوغت کو پہنچنے کے بعد، آپ اپنے آپ کو شریعت کا مکلف سمجھنے کے بعد یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس حقیقت کو آپ یاد رکھیں۔ نبی نے کہا، نبی نے بتلایا ہے کہ اس امت کے اندر گروہ بندی وجود میں آئے گی اور وجود میں آنے کے بعد ایک جماعت حق پر باقی رہے گی، باقی سب کے سب جہنم کے کندہ بننے والے یا جہنم کا حصہ بننے والے گروہ رہ جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي إِلَىٰ 73، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدًا، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، ایک صرف وہ جنت کے اندر جائے گا براہ راست، جو جانے کا مستحق اللہ کے پاس قرار پا سکتا ہے۔ ہماری دعوت آپ کو اصل میں کیا، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ امت میں یہ گروہ بہت سارے ہیں، لیکن اس حدیث کے بمصداق سارے کے سارے جنت میں نہیں جائیں گے، جہنم میں جانے والے ہوں گے۔ اپنے آپ کو ان جہنم کے مستحق قرار پانے والے گروہوں سے نکال کر جنت کا مستحق قرار پانے والے گروہ کے اندر داخل کرنے کی فکر کرو، اس کے سلسلے میں کوشش کرو، اس سلسلے میں اپنے سامنے کسی چیز کو رکاوٹ بننے نہ دو، اپنے سامنے کسی چیز کو ایسے حائل ہونے نہ دو کہ تم حقیقت کو دیکھ نہ سکو۔ تمہاری زندگی کا یہ مقصد ہونا چاہیے۔ نئے نبی کے آنے کے بعد پرانے نبی کی نسبت سے کوئی فائدہ نہیں ہے، بالکل اسی طرح نبی سے نسبت صرف رکھ لو، لیکن نبی کے دین کی اصل حقیقت سے بدلی ہوئی صورت پر اپنی زندگی گزارو، تو پھر یہ نسبت تمہارے کچھ کام نہیں آئے گی۔